کیا تو اللہ وہی حساب سے اس کا بدلہ دیں گے۔ جہاں تک کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ یہ سب پینے کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو کینسر ہو جائے گا، تو ایسی بیمار والی چیزوں سے بچ کے رہیے۔ اور وہ پی کے جائیں گے یا کھا کے جائیں گے، جب لہسن پیاز کھا کے مسجد میں جانے سے منع کیا گیا کیونکہ فرشتے کو یہ بو اچھی نہیں لگتی، تو یہ تمباکو، کھینی، گٹکا اور یہ سب پی پا کے جائیں گے یا کھا کے جائیں گے تو فرشتے کو یا بازو والے کو اچھا کیسے لگے گا؟ تو یہ سب چیزوں سے پرہیز کیجیے اور دھیرے دھیرے چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بس کئی سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اپنے بھائی کی زمین کو دوسرے شخص کو باپ بنا کر اپنے نام سے لکھوا لیا ہے اور اس زمین سے فصل کھاتا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب آپ ہی لوگ بتائیے ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب نماز ہوگی نہیں ہوگی یہ تو اللہ بتائیں گے، لیکن اس نے جو غلط کام کیا، اس نے ظلم کیا اور ظالم کو اللہ پکڑ لیں گے، آج نہیں کہ تو کل پکڑیں گے۔ اس لیے اس آدمی سے درخواست ہے جو بھی یہ غلط کام کر رہا آج بھی توبہ استغفار کر لے اور اپنے بھائی کا حق دے دے، کیونکہ اس کے اولاد کی جتنی بھی تربیت ہوگی حرام مال سے اگر ہو رہی ہے تو اولاد بھی ٹیم ٹیم ہو جائے گی۔ اس لیے کم سے کم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو حلال کھلائے، حرام کھلانے سے دور رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک دوسرا سوال ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن سورہ دعا نہیں جانتا، سیکھنے کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے آپ ہم کو نماز پڑھنے سے روک دیجئے، ہم سیکھ نہیں سکتے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، سیکھنے کی کوشش کیجئے اور سیکھنے کی کبھی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام بڑی بڑی عمر والے قرآن سیکھتے تھے، اور اٹک اٹک کے اگر آپ سیکھیں گے، تھوڑا بھی سیکھ جائیں گے تو بہت فائدہ۔ اس لیے میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ہی سکھائیے، الحمدللہ رب العالمین، اگر وہی صحیح کر لے جائیں تو بہت ہے۔ کچھ دعائیں اگر آپ پڑھ لے جائیں تو بہت ہے، ورنہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھیے، کم سے کم اتنا تو سیکھ لیجئے۔ آپ ہی بتائیے، ہم اور آپ دوسری چیز سیکھتے کہ نہیں سیکھتے؟ حساب سیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، پیسہ کمانا سیکھ رہے ہیں، پیسہ بچانا سیکھ رہے ہیں، پیسہ گننا سیکھ رہے ہیں، ہر چیز تو سیکھ ہی رہے ہیں، ہر چیز آ رہی ہے، تو نماز کسے نہیں آئے گی؟ آپ کا شوق ہونا چاہیے، آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر شوق اور جذبہ رہے تو بڑا فائدہ۔ میرے ایک استاد ہیں، 55 سال کی عمر ہے، شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ، 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اور مدینہ شریف آپ جائیے تو مسجد نبی میں شیخ محسن العباد حفظہ اللہ وہاں کے مدرس تھے، ابھی نہیں ہے، وہ 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کیوں سمجھ لیے کہ ہم نہیں کر پائیں گے؟ ہمت کیجئے، شرماتے کیوں ہیں؟ پوچھئے، ہمت کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوشش کرنے کے بعد بھی اگر نہیں آئے تو اللہ معاف کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال ہے، 7 دن کے بعد عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ صحیح احادیث سے ثابت کیجئے۔ یہ کیا ہو؟ دلیل کے ساتھ۔ ہمارے علاقے میں 7 دن کے بعد بھی عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، عقیقہ یہ سنت ہے اور اللہ کا قرض ہے، اور یہ ہم سب پر فرض ہے، اس کو چکا دیا جائے۔ جتنا جلدی چکائیں گے اتنا فائدہ ہے۔ آپ ہی بتائیے، دنیا کا کوئی بھی کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ تو رکا نہیں۔ شادی جس ڈیٹ میں فکس ہے اسی ڈیٹ میں ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمیں فلائٹ میں سفر کرنا، اسی ڈیٹ میں کرنا، اسی وقت میں کرنا ہے۔ اللہ ہی کے کام میں، دین کے کام ہی میں ٹالم کیوں ٹال رہے ہیں؟ کیوں ٹال رہے ہیں؟ کوشش کیجئے 7ویں دن ہونا، پھر بقیہ جو مجبوری ہے تو اب ایک صورت ادا ہو گئی، بقیہ اصل چیز ہے 7ویں دن کرنا، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ بقیہ آپ جواز کی صورت نکال سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ اور یاد رکھیے گا، عقیقے میں چھوٹے جانور کرنا ہے، لڑکی ہے تو ایک چھوٹا جانور بکری یا بکرا، اور لڑکا ہے تو 2 چھوٹے جانور، تو اس میں زیادہ تو مانگا ہے ہی نہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ پورے گاؤں کو کھلائیے، جتنا بانٹ سکتے اتنا بانٹ دیجئے، سمجھ گیا نا؟ تو کسی چیز کا بتنگڑ مت بنائیے، اور یہ سب چیزیں میں مت پھنسیے اور جھگڑا مت کیجئے کہ اتنے دین میں تو اتنے اس میں، اس سب میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اور کچھ ہے؟ بس ایک منٹ، کیا ہے سر؟ بولیے۔ اب بھاری سوال مت پوچھیے گا بھائی، پھنسانے والا مت پوچھیے گا۔
نہ پھنسانے والا نہ ہنسانے والا. ہاں بولیے. آپ اپنے لیے پوچھیے گا. ہاں الحمد للہ. بولیے الحمد للہ. ہاں بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کس کو اس سوال سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ دیکھیے، اسلام کے اندر جو ہے نا کفر کے معنی انکار کرنا، اور اسلام کا جو کنسپٹ ہے وہ اسلامی کنسپٹ میں ہے، ہر جگہ نہیں بول سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کبھی بھی یہ نہیں کہا آپ کافر ہیں. تو کنسپٹ کو سمجھیے، جو اسلام کو نہ مانے. لیکن یہ تھوڑا کہ ہم کو بولنا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر اپنے چچا کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی اپنے چچا کے لیے دعا کی ابو طالب کے لیے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. میں ابھی سفر کر رہا تھا، اسی سیمانچل کے علاقے میں آیا تو بس میں سوار ہوا تو میرے بازو میں ایک سکھ تھا. اس نے مجھ سے کچھ بات شروع کی اور یہی سوال پوچھا جو آپ نے پوچھا. تو اس کا مطلب ذہن میں کچھ ایسے ہے. تو اس نے پوچھ لیا تو میں نے کہا دیکھیے اس کا کنسپٹ جو ہے وہ اسلامی ایک انداز میں ہے، وہ بیان کیا گیا ہے. ورنہ ہمارے جو پروفٹ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کبھی چچا کو نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں، نہیں کہا. اور زندگی بھر ساتھ میں رہے، کھانا پینا بھی چلتا رہا. تو اس لیے یہ بولنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے. اس نے تو اور بھی سوال پوچھے تھے جو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. جیسا ہے کہ سر جہاں تک میری جانکاری ہے، جہاں تک آپ جانتے ہیں جو 5 وقت نمازی نہ ہو وہ علماء کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ چھوڑ دیجیے، علماء کا کام ہاں ٹھیک ہے، آپ کسی سے نہیں ہے. اچھا لیکن میرا سوال نہیں، اگر وہ بولتے ہیں تو آپ اس کو دل پہ مت لیجیے. ہمارے پروفٹ محمد نے اپنے سے نہیں کیا. ہاں سمجھا. اور ان کو بولیے گا اور ان کو کہیے گا کہ پروفٹ محمد جو تھے آپ کے، ان کے چچا تھے، ان کے انکل تھے، اپنے انکل کو انہوں نے کبھی نہیں کہا. ٹھیک ہے چلیے شکریہ. اور کچھ ہے؟ شکریہ. بس بھائی اور مولوی صاحب آئے گی نہیں؟ اب شیخ آئے ہوئے تو تھوڑا پھر چندے وندے کا بولیں گے تب نہ ہوگا. اور سب آپ لوگ بھالو آچھن نا. چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.